معمولات میں کچھ تو فرض چیزیں ہیں، مثلا نمازوں کی پابندی، 5 نمازیں فرض ہیں، ایک تو اس کا ہر مسلمان کو اہتمام کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک میں ایک فرض ادا کرنے سے عام دنوں میں 70 فرض ادا کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ دوسری رمضان المبارک کی اہم عبادت روزہ ہے۔ روزہ بھی ہر مسلمان عاقل بالغ مرد کے ذمہ فرض ہے، اس کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ ایک آدمی بیمار ہو، ایسے بیماری میں مبتلا ہے، اگر دوائی استعمال نہ کرے تو تکلیف ہوتی ہے، یا اسی طرح کمزوری بہت زیادہ ہے، جس سے بہت بوڑھے لوگ ہوتے ہیں، کسی عورت کی اولاد ہوئی ہے، بچہ پیدا ہوا ہے، ابھی بہت کمزوری ہے، تو جو کہ مسافر ہے وہ تو روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ جو بالکل صحت مند نوجوان ہو تو ان کو روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ روزے میں گناہوں سے اجتناب ہے۔ سارا سال گناہوں سے احتیاط کرنی چاہیے، البتہ روزے کی حالت میں زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، جیسے روزے کی وجہ سے نیک اعمال کا ثواب بڑھ جاتا ہے، گناہوں کا عذاب بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو ہر مسلمان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ رمضان مبارک میں اپنی زبان سے، کان سے، ہاتھ سے، دل دماغ سے بے گناہ نہ ہونے دے، اور صبح سے شام تک جب تک مسلمان روزے کی حالت میں ہوتے ہوئے خاص عبادت انجام نہ بھی دے سکے، کیونکہ ایک فرض کو ادا کر رہا ہوتا ہے، وہ عبادت میں ہی مصروف ہوتا ہے، اسے عبادت کا ثواب مل رہا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ چوتھی چیز وہ سنتوں کی ادائیگی ہے۔ سنتوں کی ادائیگی اس میں نفل سنت نمازیں شامل ہیں، فجر کی سنتیں، ظہر کے سے پہلے اور بعد کی سنتیں، مغرب کے بعد کی سنتیں، عشاء کے بعد کی سنتیں، تراویح کی نماز سنت ہے، مردوں کو مسجد میں، عورتوں کو گھر میں پڑھنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو مسلمان ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے رمضان کی راتوں میں کھڑا رہے گا، عبادت کرے گا، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ روزے کے بارے میں یہ فرمایا جو ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے روزہ رکھے گا، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح نوافل کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ نوافل میں سب سے بڑی اہم عبادت جو ہے وہ تہجد کی نماز ہے، اس کا خاص طور پہ اہتمام کرنا چاہیے، اس سے اس وقت دعا قبول ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت کا خاص وقت ہوتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 29 شعبان کو ایک بڑا خطبہ ارشاد فرمایا تھا، وہ میں بھیج دوں گا انشاءاللہ، ہمیں اس میں بار بار پڑھنا چاہیے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کی اہمیت بیان فرمائی، رمضان المبارک میں کرنے کے کام بیان فرمائے ہیں کہ ایک مسلمان دوسرے روزہ دار مسلمان کو روزہ افطار کرائے، کسی کے ہاں ملازم کام کرتے ہیں تو ان کا کام ہلکا کر دیا جائے، مختصر کم کر دیا جائے، اور اسی طرح مسلمانوں سے خیر خواہی ہمدردی کی جائے، جو تنگ دست مسلمان ہیں تو ان کی خاص طور پر مدد کی جائے، شدار ایسے ہوں ان کی مدد کی جائے، اور اسی طرح قرآن کریم کی تلاوت کی جائے۔ قرآن کریم ہمارے ہاں مردوں میں خواتین میں زیادہ تلاوت کا الحمدللہ معمول ہے، لیکن سمجھنے کا معمول نہیں ہے۔ صرف پڑھنے سے ثواب بھی مل جاتا ہے، لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ کسی کا معمول اگر ایک پارہ روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا ہے تو بہتر یہ ہے کہ وہ آدھا پارہ کر لیں یا ایک پاؤ تلاوت کر لیں، باقی ایک پاؤ کو سمجھ بھی لیں، اس کا ترجمہ پڑھ لیں، تفسیر پڑھیں، نہ پڑھ سکیں تو آج کل سننے کی بڑی سہولت ہے، سننے کی ہم کوشش کریں۔ قرآن کریم اگر ہم سمجھیں گے اور تفسیر سنیں گے تو انشاءاللہ اس سے پھر عملی زندگی میں قرآن کریم آئے گا، لیکن چونکہ صرف پڑھنے والوں میں صرف پڑھنے پر زور ہے، اس لیے وہ عملی زندگی میں قرآن کریم ہمارے نہیں آ رہا، اس سے ہم ہدایت حاصل نہیں کر رہے۔ قرآن کریم اللہ نے فرمایا ھدی للناس، قرآن کریم لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، رہنمائی کا ذریعہ ہے، اس سے رہنمائی ہمیں لینی چاہیے۔ رہنمائی جب لیں گے انشاءاللہ تو پھر ہر موقع پر اس کی رہنمائی ہمارے کام آئے گی۔ ایک تو یہ چیز ہے، قرآن کریم کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں، اور اسی طرح اپنا علم شریعت بڑھائیں، نئی پاک کی حدیث پڑھیں، زندگی کے ہر کام کے بارے میں حدیث پڑھیں۔ کتاب ہے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام شعبہ جات سے متعلق حدیث لکھی ہوئی ہیں، وہ ہر مسلمان کو پڑھنی چاہیے۔ تو روزانہ کا معمول یہ ہو کہ سحری کھائیں،
سحری کھانا سنت ہے. سحری اتنی کھائیں نہ بہت زیادہ ہو نہ بہت کم ہو، نہ اتنی کم ہو کہ کمزوری محسوس ہو، نہ اتنی زیادہ ہو کہ اس کی وجہ سے پھر سارا دن کھٹی ڈکاریں آئیں، معدہ خراب ہو جائے. سحری میں کھجور استعمال کر لی جائے، اس سے جسم میں توانائی بحال رہتی ہے. پھر اس کے بعد نماز پڑھی جائے فجر کی، فجر کے بعد تلاوت کی جائے، تلاوت حسب توفیق تفسیر پڑھ لی جائے، سن لی جائے. اور اس کے بعد پھر مناجات مقبول ایک کتاب ہے جس میں قرآن و حدیث کی مستند دعائیں جمع کی گئی ہیں، وہ معمول ہونا چاہیے. ایک منزل اس کی پڑھ لی جائے. اس کے بعد پھر آرام کا تقاضا ہو تو آرام کر لیا جائے. خواتین پھر گھر کے کام کر سکتی ہیں، گھر کے کام کرتے ہوئے اپنی زبان سے سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ کرتی رہیں. مرد حضرات اپنے کام پہ جائیں تو وہ زبان سے دعا کر سکتے ہیں. اس کے بعد پھر دیکھ لیا جائے اگر دن میں آرام کی طلب ہو تو آرام کر لیا جائے. اور پھر ظہر کی نماز پڑھی جائے. ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد مرد حضرات دکان پہ کام کرنا چاہیں تو دکان پہ کام کر لیں، اور اگر دفتر میں کام ہو تو دفتری کام کریں. اور کوئی کام نہ ہو تو پھر زیادہ زور قرآن کریم سمجھنے پہ دی جائے. یہ میری سب سے درد مندانہ گزارش ہے. قرآن کریم سے ہمارا اکثر مسلمانوں تعلق نہیں رہا، نئی پاک کی حدیث سے تعلق نہیں رہا، اس کو ہم کثرت سے پڑھیں. لیکن تسبیح کرنا اور بھی ثواب ہے، سبحان اللہ الحمدللہ کہتے رہیں، لیکن میرے خیال میں ثانوی درجے کا ثواب ہے. پہلے درجے کا ثواب یہ ہے قرآن کریم کو ہم سمجھیں، دین اسلام کو ہم سمجھیں، مسلمان ہم دیکھیں اسلام ہے کیا. قرآن کریم میں ترجمہ تشریح پڑھیں سنیں، نئی پاک کی حدیث پڑھیں اور سنیں. پھر اس کے بعد عصر کا وقت ہو جائے تو اس کی نماز پڑھی جائے. عصر کے بعد پھر افطاری کی تیاری کی جائے، اور افطار اچھی چیز سے کیا جائے. کھجور سے افطار کرنا سنت ہے. جو افطار کریں تو چینی والا شربت استعمال کرنا بہتر نہیں ہے، اس سے مزید نقصان ہوتا ہے. شہد کا شربت استعمال کیا ہے. جن کو شوگر نہیں ہے تو وہ 1-2 چمچ شہد 1 گلاس تازہ پانی ملا کے وہ پی لیں. پھر اس کے بعد کھجور کھا لیں، کھجور کھائیں، پھر پانی پئیں ہلکا سا پانی. پھر درمیانی درجے کی افطاری کی جائے، اس میں پکوڑے سموسوں سے بچا جائے. روٹی استعمال کی جائے تاکہ جو دن بھر کی کمزوری ہے وہ ختم ہو جائے. اتنے زیادہ افطاری نہ کی جائے کہ پھر تراویح کے لیے اٹھنا کھڑے ہونا مشکل ہو جائے، یہ بھی صحیح طریقہ نہیں ہے. اور اسی طرح دعا کثرت سے کی جائے ہر نماز کے بعد، تہجد کے وقت، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، والدین کے لیے، اولاد کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، علماء کے لیے اور دینی مدارس کے لیے، مجاہدین کے لیے، جو لوگ دین کی اسلام سربلندی کے لیے کوشش کر رہے ہیں تو ان کے لیے دعا کی جائے. جو لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے ان کے لیے دعا کی جائے. اپنے جو مقاصد ہیں مستقبل کے ضروریات ہیں حاجات ساری اللہ تعالیٰ سے مانگی جائیں. کہ بیمار ہے تو شفا کی دعا کی جائے، ضرورت سے محروم ہے تو آدمی اس کے لیے انسان دعا کرے. اور آخری بات یہ ہے کہ جتنے بھی نفلی عبادات ہیں، تلاوت قرآن ہے، تسبیحات ہیں، تو وہ لازمی کی جائے. جس میں نے عرض کیا کہ تلاوت کی جائے، مقبول پڑھی جائے، سنتیں ادا کی جائے، نوافل پڑھے جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ 3 دن تسبیحات فجر اور عصر کے بعد، تیسرا کلمہ درود شریف استغفار کی کر لی جائیں. آخری گزارش یہ ہے کہ اپنی آرام کا خاص خیال کیا جائے. یعنی کم از کم جو نوجوان ہیں وہ 8 گھنٹے روزانہ آرام کریں. جو بوڑھے حضرات ہیں جتنے ان کو آرام کی ضرورت ہے 6 گھنٹے 7 گھنٹے آرام پورا کریں. بڑے بڑے علماء فقہا یہ فرماتے ہیں کہ آج کل طبیعتیں کمزور ہیں، ہر مسلمان نفلی عبادت اتنی انجام دے جتنا وہ آسانی جس سے اس کی صحت متاثر نہ ہو. اگر صحت خراب ہو گئی اور نفلی عبادت کرنے کی وجہ سے اور ایک مسلمان روزے قابل بھی نہ رہا تو یہ گھاٹے کا سودا ہوگا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام کو جو معمولات ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں حدیث میں ہیں کہ ساری رات عبادت کیا کرتے تھے، آج کے مسلمانوں میں اتنی طاقت اور ہمت نہیں ہے. تو اس لیے اتنی عبادت کی جائے جس سے صحت متاثر نہ ہو، نیند متاثر نہ ہو، ضروری نیند. اس طرح اگر رمضان مبارک گزارا جائے گا تو انشاءاللہ وہ خیر کا باعث ہوگا. اور مزید کسی عالم دین سے مفتی صاحب سے رابطہ رکھا جائے، کوئی مسئلہ ہو تو پوچھا جائے، بلکہ ایک مرتبہ رمضان مبارک کے مسائل پڑھ لیے جائیں کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، کن چیزوں سے مکروہ ہوتا ہے، روزہ کن صورتوں میں چھوڑنا جائز ہے، تاکہ جیسی صورت حال ہو تو اس کے علم مسلمان کے پاس ہو، اس کے مطابق اس پر عمل کر سکے. ایک تو یہ ضروری ہے. اور اسی طرح رمضان مبارک میں جو مسلمان زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو
تو اچھی طرح حساب لگا کے زکوٰۃ ادا کریں. جو مسلمان غریب روزہ دار ہیں ان کی سحری افطاری کا اپنے استاد پر انتظام کرنے کی کوشش کریں. کسی گھر میں کھجوریں بھیج دیں. ایک آدمی 2 آدمی کی 3 آدمی کی سحری افطاری کا انتظام اپنی طرف سے کر دیں. اس سے بھی انشاءاللہ روزے کا ثواب بھی ملے گا. اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کو سنت طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.